بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلطان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے ہی خانقاہ کی تعمیری کام مکمل کر دیا۔ پادری مر زبان نے با آواز بلند کہا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کی جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کی اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب مر زبان کی خانقاہ بہت ہی شکستہ ہو گئی تھی۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کمسن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مر زبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اور تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی۔ نتیجتاً مر زبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کرندے بھیج کر اس طرح خانقاہ کی مرمت کروا دی تھی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری مر زبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مر زبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر ساتھ والا یوسف یعنی کہ صلاح الدین ایوبی پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک تو یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مر زبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے یوسف یعنی کہ صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب کی مر زبان خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی انا لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کم سن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کا سوال کا جواب دینے کی بجائے کم سن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کچھ دیر عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مر زبان نجم الدین ایوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی۔ نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز اول سے لکھی ہوئی ہے۔ پادری مر زبان کے چہرے سے عالمانہ وقار جھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیش گوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا۔ وہ کیا تحریر ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ میری گناہ گار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی، پادری مر زبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر متعصب راہب تھا۔ کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر جیسے تیسی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا، وہی بچہ مر زبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا ذلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے بھی کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شوہر کی بات سن کر شدت جذبات سے وارفتہ ہو گئی اور رونے لگی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا؟ وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں، زبیدہ نے شکایت آمیز اور کسی قدر طنزیہ لہجے میں بھی کہا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد اور زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر توہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنی دوری پر چلا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر ایک سال بعد نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ پر جنگ پر جانا پڑا۔ تقریباً
500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس میں بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع و عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت و رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک بہت ہی مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی معتصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے دو اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور اڈیسا قائم ہو چکی تھی۔ اڈیسا پر جوسلن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبت میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈیسا کو شاہ یروشلم کی تائید سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 سے لے کر 1115 تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح یاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ اڈیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعض مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو اڈیسا پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جوسلن ثانی ایک طاقتور حکمراں تھا، مزید یہ کہ وہ شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل کر چکا تھا۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، اڈیسا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شاہرگ کے قریب رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین کے اس جذبے اور جنون کو وحشت تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام قیاس آرائیوں اور مساحلتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و وباد کی طرح اڈیسا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کوہ بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے، ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمرانوں کی طرح جہاد کی آگ روشن۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکیں۔ جہاں جب جوسلن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور اڈیسا کی سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کے ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کے وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسلن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسلن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دستنی سے دور رہے گا اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام اور نامراد واپس چلے جائیں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر ساز و سامان بڑی ہی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسلن ثانی کو اطمینان تھا کہ دشمن کی دسترس سے دور ہے اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کے محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمراں جوسلن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جوسلن ثانی کا دربار شاہان قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر جوسلن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمراں کے حوالے کیا۔ جوسلن ثانی کے وزیر ڈھیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین زنگی کا خط با آواز بلند پڑھا۔ حاکم اڈیسا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں، یہ اس بات کی کھلی علامت ہے تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن
بن جائیں اور اڈیسا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم اڈیسا کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جوسلن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیلوں کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگ باری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیلیں اڑا دی تھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ 1144 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے، اور بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگ حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیلیں زمین بوس ہو گئی اور اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ آج سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گافریڈے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے سپاہی قلعے اڈیسا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے، اسی جذبے کے تحت کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور اڈیسا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پٹ جائیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ سلطان عماد الدین زنگی کا خط سن کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی غضبناک ہو گیا اور پھر اس نے اپنے وزیر ڈیرک کے ہاتھ سے مراسلہ چھین کر اسے پرزے پرزے کر دیا۔ پھر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ اس کے خط کا یہی جواب ہے۔ نجم الدین ایوب باوقار انداز میں چلتا ہوا حاکم اڈیسا کے دربار سے نکل گیا۔ پھر اس نے عماد الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ سلطان زنگی نے جوسلن ثانی کے اس طرز عمل کے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ دوسرے دن سلطان عماد الدین زنگی نے نماز فجر میں اپنے لشکر کی امامت کی۔ پھر طویل دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو قلعے کی فصیلوں کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ منجنیقوں سے 28 دن تک مسلسل سنگ باری کی گئی، یہاں تک کہ سامنے کی فصیل میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے اور مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ عماد الدین زنگی نے بارودی سرنگیں بچھا کر قلعے کی فصیلیں اڑا دی تھیں۔ ہمارا خیال ہے
کہ 1144 میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ عیسائی مورخین کا جھوٹ اور بہتان ہے، اور بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگ حکمت عملی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ بارودی سرنگوں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قلعہ شکنی میں سلطان عماد الدین زنگی کی جان بازی اور جنگی حکمت عملی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بس یہ بارودی سرنگوں کا کمال تھا کہ جوسلن ثانی کے مضبوط قلعے کی فصیلیں زمین بوس ہو گئی، اور اسلامی لشکر آج سے 50 سال پہلے شاہ یروشلم گافریڈے بیت المقدس کی فتح کے وقت جس بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اہل ایمان وحشت درندگی کے اس منظر کو ابھی تک نہیں بھولے تھے، اور ان کے سینے آتش انتقام سے دہک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے سپاہی قلعے اڈیسہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ عیسائی سپاہیوں کی صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئیں۔ خود سلطان عماد الدین زنگی کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اپنے محافظ سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا تھا۔ جنگ اڈیسہ میں بھی ایسا کئی بار ہوا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کوہ سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو سلطان کے دوش بدوش لڑ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے کئی مرتبہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کسی فرما رواں کے لیے یہ طریقہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی اپنے سپہ سالاروں کو سخت لہجے میں جواب دیتا، ہلاکت و عافیت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، قبر کی رات تو قبر میں ہی کٹے گی۔ پھر چند گھنٹوں بعد عیسائی فوجیں پسپا ہونے لگیں۔ مسلمان سپاہی قلعے کی بلند دیواروں کو انسانی خون میں ڈبو دینا چاہتے تھے، مگر سلطان عماد الدین زنگی نے ایک سخت فرمان کے ذریعے اپنی فوجوں کو عیسائیوں کے قتل عام سے روکا۔ عام شہریوں کے ساتھ ڈال دینے سے سپاہیوں کی بھی امان بخشی کی گئی۔ پھر جب یہ طوفان تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، اور عیسائیوں کو گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ اور پھر جب یہ طوفان تھم گیا تو سلطان عماد الدین زنگی نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، اور عیسائیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ اڈیسہ کا حکمران جوسلن ثانی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ اڈیسہ کی شکست کی خبر سن کر پوری عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ یروشلم کے ایک پادری شمعون نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ بہت دیر تک سینہ کوبی کرتا رہا، پھر گریہ گزاری کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یسوع مسیح، تم نے اپنے نام لیویوں کی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ عیسائی کثر و اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کہ ہم بہت عاجز و توانا ہیں۔ ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان عماد الدین کی شان میں، علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ عماد الدین زنگی کا نام خطابت میں شامل کیا جائے۔ اڈیسہ کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جبر کا محاصرہ کر لیا تھا اور اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا ہوا تھا۔ جب آدھی سے زیادہ رات بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام بے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا، اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام
دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایپیسوڈ نمبر 5 یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔